جی السلام علیکم. ہم اپنے آج کے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. گیٹ ریڈی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیچر جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم نے سارے کورس کا اوور ویو کرنا ہے. این اوور ویو آف ایلیمنٹری ایجوکیشن. آج آخری دن ہے اور آج کچھ آپ سے فیڈ بیک بھی لینا ہے اس سسٹم کے بارے میں، اس پروگرام کے بارے میں. میرا واٹس ایپ نمبر بھی اسکرین پہ آ رہا ہے اور واٹس ایپ گروپ میں نے بنایا ہے، اس میں اسٹوڈنٹس کو شامل کیا ہے. میل اور فیمیل بھی ہیں، کچھ اسکالرز بھی ہیں، کچھ پروفیسر یونیورسٹیوں کے بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں. تو اس گروپ کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن کے ساتھ منسلک رہیں، آئندہ بھی سیکھتے سکھاتے رہیں اور آئندہ بھی اس گروپ کے ساتھ آپ لوگ جڑے رہیں. یہ صرف ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں. کچھ لوگ دوسرے میسج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ پلیز صرف ایجوکیشن سے متعلق اگر کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو آپ شیئر کریں، کیونکہ بہت سینئر لوگ بھی اس میں موجود ہیں. کچھ آرمی کے لوگ بھی موجود ہیں، پروفیسر بھی موجود ہیں، اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، بچیاں بھی موجود ہیں. اس لیے وی شوڈ بیہیو ویری ایکسیڈنٹلی اینڈ وی شوڈ بیہیو like a mature citizen of Pakistan and being a good Muslim and good پاکستانی. اس کے علاوہ یوٹیوب چینل ہے تعلیم 360 ڈگری، اس کے اوپر یہ لیکچر اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں. کل بھی میں نے لیکچر جو کل کا تھا وہ اپلوڈ کر دیا تھا. تو جو لوگ اس واٹس ایپ گروپ میں شامل نہیں ہوئے وہ اپنا میرے واٹس ایپ نمبر پہ اپنا نمبر اور اپنا نام جو ہے وہ اس میں بھیج دیں تاکہ ان کو گروپ میں شامل کیا جا سکے. اور جس قسم کی تعلیمی سرگرمیاں مختلف زوم پہ گوگل میٹ پہ ہم مختلف کانفرنسز سیمینار کرتے رہتے ہیں، تو ٹیچر جو ہے انہیں سیکھتے رہنا چاہیے اور وہ اس سیکھنے کے عمل سے جڑے رہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. تو یہ علم جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے اور استاد جو ہے اسے تعلیم کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے. تو سب سے پہلے ہم آج کے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں. اور پورا جو کورس ہے ہمارا ایلیمنٹری ایجوکیشن کی، یہ جو ہم نے پورا کورس کیا ہے اس کو ہم نے اوور ویو کرنا ہے. بعد میں کچھ وقت کے لیے آپ سے فیڈ بیک لیا جائے گا، کچھ چیزیں میں آپ سے پوچھوں گا اور آپ نے اپنی رائے اس کے مطابق دینی ہے. جی لیٹس گیٹ ریڈی. یونٹ 1 اس میں تھا ایلیمنٹری ایجوکیشن، یعنی اس میں ڈیفینیشن تھی ایلیمنٹری ایجوکیشن کی، کنسیپٹ اینڈ اسکوپ آف ایلیمنٹری ایجوکیشن ان پاکستان. ایلیمنٹری ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ کلاس 1 سے لے کر کلاس 8 تک ہوتی ہے. سیکنڈری ایجوکیشن کلاس 9 سے کلاس 12 تک ہوتی ہے. اور کلاس 12 سے اوپر جو تعلیم ہے وہ ہائر ایجوکیشن یا اسے ٹرشری ایجوکیشن کہتے ہیں. تو ایلیمنٹری ایجوکیشن کلاس 1 سے لے کے کلاس 8 تک ہے. اب اس میں جو ارلی چائلڈ ایجوکیشن ہے، یعنی نرسری پریپ کے جو جسے ہم پری اسکول بھی کہتے ہیں، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے، اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. تو ہمارے ہاں ایجوکیشن جو ہے اس کے 3 لیول ہیں پاکستان میں، ایلیمنٹری، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری. تو ہم اس وقت ایلیمنٹری ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. یہ سب سے اہم ہے. امپارٹینس اینڈ پریکٹس، اس کی جو امپارٹینس کیا ہے، کیا اہمیت ہے اس کی، اس لیے کہ یہ وہ عمر ہے جس میں بچہ بن رہا ہوتا ہے. اس کی جو چیزوں کو قبول کرنے کی اور سیکھنے کی جو کمپیٹنسی ہوتی ہے، اس کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے سیکھنے کی، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے جو سینسز ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ سیکھتا ہے بچہ یا بچی ہے. یہ عمر سیکھنے کی عمر ہوتی ہے اور اس میں جو بچے اچھا سیکھ جاتے ہیں وہ ساری عمر کامیاب ہوتے ہیں. اس لیے سارے سٹیجز میں جتنی بھی سٹیجز ہیں ان سب میں سے سب سے اہم جو سٹیج ہے وہ ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے.
تو اس دور کا جو ٹیچر ایلیمنٹری ایجوکیشن ان کو بھی بہت اچھا، بہت پرفیکٹ اور بہت معیاری ہونا چاہیے، تاکہ ان کے ہاتھ سے جو بچے نکلیں وہ بہترین انسان بنیں۔ پھر ہم نے اس کو ڈیفائن کیا، اس کے کنسیپٹ کو، اس کے اسکوپ کو، اور پھر ہم نے اس کی ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کی، پاکستان کا جو ایلیمنٹری اسکول سسٹم ہے، ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے، اس کی انڈیا کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ، کوریا، جاپان اور کینیڈا کے ساتھ ہم نے اسے کمپیئر کیا۔ اور اس بارے میں مختلف جو رپورٹس ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو اس بات پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان تقریباً سارے ملکوں سے بہت پیچھے ہے ایجوکیشن کے میدان میں، ایلیمنٹری ایجوکیشن کے میدان میں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں ہم کیوں پیچھے ہیں۔ آج کل یہ تصور ہے کہ ملک وہ ترقی کرتا ہے جس کا ہیومن ریسورس ڈیولپ ہو۔ ہیومن ریسورس کا مطلب ہے جس کے انسان بہت اچھے طریقے سے تیار ہوں۔ مثلا یہ جو آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں، یا لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہیں، یا کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں، یا جو ہیڈ سیٹ ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کتنی سی چیز ہے، اور یہ کتنی زیادہ قیمت اس کی ہمیں دینی پڑتی ہے، اور ہم اس پہ کتنا زیادہ خرچہ کرتے ہیں۔ 50,000 ہزار، لاکھ کا موبائل آتا ہے یا لیپ ٹاپ آتا ہے۔ تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے جن ملکوں نے بنائی ہے، انہوں نے اپنے انسان بہت اچھے تیار کیے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ بہت اچھے تیار کیے ہیں، اور یہ کم محنت سے زیادہ پیسے کما لیتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں ہم را مٹیریل تیار کرتے ہیں، ہمارے کھیت اور کھلیان اور بڑے زرخیز ہیں، اور وہاں سے جو را مٹیریل ہم تیار کرتے ہیں، گندم ہے اور چاول ہے اور کپاس ہے، یہ را مٹیریل ہم بہت محنت سے 6 مہینے جو ہے ہم اپنی کھیت پہ کوشش کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، اور اب لوگ لگے رہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو ہماری پروڈکشن ہوتی ہے را مٹیریل، اس را مٹیریل کی قیمت بہت کم ہوتی ہے، اور وہ ہم را مٹیریل بیچ دیتے ہیں ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی۔ اسی لیے ہمارے کسان اور ہمارے زمیندار وہ ترقی نہیں کر پاتے، وہ اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ جو ملک فنشڈ پروڈکٹ بیچتے ہیں، یعنی جو را مٹیریل سے چیزیں بنی ہوتی ہیں، وہ فنشڈ پروڈکٹ جو ملک بیچتے ہیں وہ بہت کامیاب ہیں۔ تو ہم را مٹیریل کپاس اگر 1 کلو ہم باہر جاپان میں بھیجیں گے، تو اگر 1 کلو کی قیمت 100 روپیہ ہوگی، تو اس 1 کلو سے اگر 10 میٹر کپڑا بنے گا تو وہ ہو سکتا ہے کپڑا جو ہے وہ 1000 روپے میٹر، اور کوئی ہم 10,000 میں وہی 1 کلو کپاس جو ہے وہ واپس لیں گے۔ جو ہم نے 100 روپے میں بیچی تھی وہ 1000 یا 10,000 میں واپس ہم نے خریدی۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے اس کپاس کے اوپر اپنی جو ہیومن ریسورس ہے، انسانی جو وسائل ہیں، ان کو لگایا ہے، اور وہی چیز ہمیں واپس بیچ دی ہے۔ اور ہم نے زیادہ محنت کی 6 مہینے، انہوں نے 1 دن 2 دن 4 دن محنت کی، اور ہم سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ ہم سے واپس وہ چیز جو ہے قیمت لے لی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ملک فنش پروڈکٹ بیچتے ہیں، جن کی یہاں تعلیم بہت اچھی ہوتی ہے، جو اپنی شہریوں کو اور اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے تیار کرتے ہیں، وہ ملک کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ کامیابی صرف تعلیم کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اور وہ سب سے بہترین تعلیم کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ایلیمنٹری ایجوکیشن ہوتا ہے۔ تو پاکستان اس معاملے میں بہت پیچھے ہے۔ ہم ایون کہ بنگلہ دیش جو ہم سے الگ ہوا تھا 1971 میں، وہ بھی ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ انڈیا ہم سے بہت آگے ہے، ہم باقی چیزوں میں تو انڈیا کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن تعلیم کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، ہیومن ریسورس کا جو پیرامیٹر ہیں ان کی بنیاد پہ انڈیا ہم سے بہت آگے ہے، بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے ہے۔ کوریا جو ہے وہ ہم سے پالیسیاں لے کر گیا تھا 1965-60s میں۔ جرمنی کو ہم نے شروع میں جو ہے اس کے پاس تو ہم نے اس کی مالی امداد کی تھی جرمنی کی۔ آج آپ دیکھیں کوریا کہاں پہنچ گیا ہے، جرمنی کہاں پہنچ گیا ہے، جاپان کہاں ہے، کینیڈا کو آپ دیکھیں۔ یہ سارے ممالک اس لیے آگے نکل گئے ہیں کیونکہ ان کے ہاں تعلیم جو ہے وہ بہت اچھی اور معیاری ہے۔ تو ہم اپنی ایلیمنٹری ایجوکیشن کو جب بہتر کریں گے اور پروڈکٹیو کریں گے اور اچھا کریں گے تو ہمارا ملک جو ہے وہ بھی ترقی کرے گا۔ لیکن جب تک ہم یہ نہیں کرتے اس وقت تک ہم دنیا میں پیچھے ہی رہیں گے۔ پھر ہم نے بات کی اس میں رول آف پرائیویٹ اینڈ پبلک اسکول۔ پرائیویٹ ہوتے ہیں، پبلک کا جب بھی لفظ ہم ایجوکیشن میں استعمال کرتے ہیں، پبلک کا مطلب ہوتا ہے گورنمنٹ، یعنی پبلک اسکول کا مطلب ہے گورنمنٹ اسکول۔ تو پرائیویٹ ایجوکیشن ہے اور پبلک سیکٹر ایجوکیشن پہ ہے، ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ چونکہ گورنمنٹ کے اسکول جو ہیں وہ ہر جگہ پہ موجود نہیں ہیں، اور خاص طور پہ شہروں میں یہ زیادہ تر جو تعلیم ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں کے پاس چلی گئی ہے، اور اس لیے کہ ان کا معیار یا ان کے جو
والدین کی سیٹسفیکشن ہے وہ زیادہ ہے، ان کی فیسیں زیادہ ہیں لیکن ان کا جو تعلیمی معیار ہے وہ بہتر ہے، جگہ ان کے پاس بہت کم ہے، ان کے پاس ٹیچر کی ٹریننگ کا جو سسٹم ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن پرائیویٹ اسکول جو ہے خاص طور پہ شہروں میں، ان میں تعداد، ان کی اسکولوں کی بھی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور ان کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ دیہاتوں میں گورنمنٹ اسکول بھی زیادہ ہیں اور گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، لیکن یہ پرائیویٹ جو سیکٹر ہے یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، اور یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شاید یہ گورنمنٹ اسکول جو ہیں وہ بالکل ہی ختم ہو جائیں یا بالکل ہی پیچھے رہ جائیں۔ تو اگر گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر، پبلک اسکول کے ٹیچر ہیں وہ محنت نہیں کریں گے اور بہت اچھی طرح کی تعلیم نہیں دیں گے تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ آگے نکل جائے گا۔ تو ہمارے ہاں پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کا مقابلہ ہے۔ پھر ہم نے بات کی تھی کمپلسری ایلیمنٹری ایجوکیشن کی۔ کمپلسری ایلیمنٹری ایجوکیشن کا مطلب ہے کہ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ملک میں لازمی ہے۔ 25A جو ہے وہ ایک آرٹیکل ہے، اس میں یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری جس کی عمر 5 سال سے 16 سال تک ہے وہ پرائمری تعلیم اور ایلیمنٹری جو تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، وہ لازمی حاصل کرے گا۔ اور یہ اس لیے بھی لازمی ہے کہ ہم انٹرنیشنل کچھ معاہدوں کے پہ بھی ہم نے دستخط کیے ہوئے ہیں، ہم اس کے بھی سگنیٹری ہیں، جیسے ایفا ہے، ایجوکیشن فار آل ہے، MDGs ہیں، ملینیم ڈیولپمنٹ گول جن کو کہتے ہیں، ان کے ہم سگنیٹری ہیں، اور اس کے تحت ہمیں 2015 تک اپنا جو پرائمری جو ایجوکیشن ہے یعنی پہلی سے 5ویں تک وہ ہر پاکستانی شہری کو مہیا کرنا تھی، لیکن ہم ایسا نہیں کر پائے۔ ہم اس سیکٹر میں بھی، MDGs میں بھی اور ایفا میں کے جو پیرامیٹرز ہیں ان میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں، اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے اس کے جو انڈیکس ہیں اس پہ بھی ہماری جو رینکنگ ہے وہ 140 اور 150 کے درمیان ہوتی ہے، جو بہت کم ہے۔ ہم اس وقت تعلیمی لحاظ سے افریقن جو کنٹریز ہیں ان کے برابر ہیں۔ پھر میڈیم آف انسٹرکشن کا مسئلہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آگے ہم کریں گے۔ تو اس فرسٹ یونٹ میں ہم نے ایلیمنٹری ایجوکیشن ڈیفائن کیا، اس کے کنسیپٹ کو اور اس کے اسکوپ کو، پھر ہم نے مختلف ملکوں، پاکستان کا جو کمپیریزن ایلیمنٹری ایجوکیشن کا انڈیا کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ، کوریا کے ساتھ، جاپان اور کینیڈا کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا۔ پھر ہم نے رول آف پرائیویٹ اسکول پہ بات کی، اور پھر گورنمنٹ، پبلک سیکٹر مینس گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں، گورنمنٹ کا جو تعلیمی سسٹم ہے اس پہ ہم نے بات کی ہے، اور پھر کمپلسری ایلیمنٹری ایجوکیشن پہ ہماری بات ہوئی ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ ایلیمنٹری اور پرائمری یہ لازمی ہے۔ 25A کا جو ایکٹ آیا ہے اس کے تحت ہر پاکستانی شہری کے لیے یہ تعلیم حاصل کرنا لازمی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ابھی تک ایک بہت بڑی تعداد، یعنی اس وقت تقریباً جتنے بچے اسکولوں میں داخل ہیں اتنے ہی بچے تقریباً اسکولوں سے باہر ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے جو ایلیمنٹری ایجوکیشن میں ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ یونٹ 2 جو ہے وہ پھر ہم نے اس پہ بات کی، اور یونٹ 2 چائلڈ ڈیولپمنٹ ایٹ ایلیمنٹری لیول، یعنی ایلیمنٹری لیول جو ہے اس میں چائلڈ ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم ایلیمنٹری ایجوکیشن میں جن بچوں اور بچیوں کو پڑھا رہے ہیں وہ ایلیمنٹری ایجوکیشن میں یعنی جو ان کی فزیکل موٹر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ان کے جسم اور ان کے جو اعضاء ہوتے ہیں اور ان کے جو مسلز ہوتے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کا مرحلہ کیا ہے، ان کی کاگنیٹیو اینڈ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا مرحلہ وہ کس مرحلے سے گزر رہے ہیں، یعنی ان کی ذہانت اور ان کی کاگنیشن کہتے ہیں علم کو۔ اور یہ اگر آپ نے اس کو زیادہ مزید تفصیل سے پڑھنا ہے تو بلوم ٹیکسانومی جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے تو وہاں 3 ڈومین دیے گئے ہیں، کاگنیٹیو ڈومین، اس کے بعد سائیکو موٹر ڈومین ہے اور افیکٹیو ڈومین ہے۔ تو یہ اس میں کاگنیٹیو ڈومین کا مطلب ہے سیکھنا اور سکھانا، جس کا تعلق نالج سے ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے، اپلیکیشن سے ہوتا ہے، انالیسس سے اور سنتھیسس سے اور ایویلیویشن سے۔ یہ ڈیولپمنٹ کی ایک سٹیج ہوتی ہے۔ اور پھر پرسنالٹی اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ ہے، یعنی اس کی شخصیت جو ہے اور اس کی سوشل ڈیولپمنٹ، دوسروں کے ساتھ ملنا، دوستی لگانا، یہ۔ اور اس میں ہمارے ویسے جو اس کی جو ڈیولپمنٹ کی سٹیجز 3 ہوتی ہیں، ایک ارلی چائلڈہڈ سٹیج ہوتی ہے، ایک مڈل چائلڈہڈ سٹیج ہوتی ہے، اور ایک آگے جو ہے جو اڈلٹہڈ ہوتا ہے۔
اس میں ہمارا بچہ جو ہوتا ہے ایلیمنٹری ایجوکیشن میں وہ ان پہلی 2 سٹیج میں ہوتا ہے، یعنی ارلی چائلڈہڈ کی جو سٹیج ہوتی ہے اور پھر مڈل چائلڈہڈ کی جو سٹیج ہوتی ہے. یعنی بچہ جو ہے وہ ہمارے پاس 3 سال سے 4 سال سے لے کر تقریباً 12-13 سال کی عمر تک بچہ ہوتا ہے. تو اس کو 2 سٹیجز کو ہم ایلیمنٹری ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں. ایک جو ہے وہ پرائمری لیول ہے، یعنی پرائمری ایئرز ہیں، ارلی چائلڈہڈ اس میں کہتے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ فزیکل موٹر ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے، ان کے جسم اور ان کے اعصاب اور ان کی جو حرکات ہوتی ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کا کیا مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر کاگنیٹیو یعنی سیکھنے کا، علم کا، کاگنیشن کا کون سا مرحلہ ہوتا ہے، پھر انٹلیکچوئل یعنی انہیں ذہانت یا ان کا جو مینٹل جو سٹیج ہوتی ہے وہ کس مرحلے پہ ہوتی ہے، اور پھر پرسنالٹی اور سوشل ڈیولپمنٹ، ان کی شخصیت اور ان کی معاشرتی زندگی جو ہے اس کی جو ترقی کا کون سا مرحلہ ہوتا ہے. اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی ہے. یہ بہت سینسٹیو جو مرحلہ ہوتا ہے ارلی چائلڈہڈ کا، جس میں بچہ بہت زیادہ سیکھتا ہے، وہ زبان سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو پکڑنا سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی گرفت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے، اس کی جو ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے، جو چیزیں سیکھنے کے اس کے دماغ کے اندر جو زبان سیکھنے کا عمل ہے، اس کی ذہانت جو ہے وہ یعنی وہ اور اس کی شخصیت کے اندر بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. وہ دوسرے سب سے پہلے فیملی ممبر کے ساتھ، سب سے پہلا جو اس کا تعلق ہوتا ہے ماں کے ساتھ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن بھائیوں باپ کے ساتھ اور فیملی کے ممبر کے ساتھ، پھر وہ ذرا تھوڑا سا چلنا پھرنا شروع کرتا ہے تو دوسرے جو ہے فیملی کے ممبرز، کزنز وغیرہ، اور اسی طرح ہمسائے اور ان لوگوں کے ساتھ اس کی سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، انٹریکشن ہوتا ہے. تو ارلی چائلڈہڈ جو ہے وہ سٹیج ہے بہت سینسٹیو ہوتی ہے. نیکسٹ جو سٹیج ہے دیٹ از مڈل چائلڈہڈ سٹیج ہے. اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو مڈل چائلڈہڈ سٹیج ہوتی ہے اس میں فزیکل موٹر ڈیولپمنٹ اس کی کیسے ہوتی ہے. یہ پہلے کی جو ہوتی ہے ارلی چائلڈہڈ جو سٹیج ہوتی ہے اس کی نسبت تھوڑی سی سلو ہو جاتی ہے، لیکن بعد والی سٹیجز کے مقابلے میں یہ پھر بھی تیز ہوتی ہے. اس کی کاگنیشن یعنی اس کے سیکھنے کا عمل، اس کا علم حاصل کرنے کا عمل، اور اس کا ذخیرہ الفاظ اور زبان کی جو ہے وہ بھی تیز ہوتی ہے، لیکن یہ بھی پہلے کے مقابلے میں نسبتاً کم ہوتی ہے، کیونکہ بچہ زیادہ تر جو الفاظ ہوتا ہے، زبان ہوتا ہے، وہ ارلی چائلڈہڈ سٹیج کے اوپر وہ سیکھ چکا ہوتا ہے. اسی طرح انٹلیکچوئل لیول جو ہے اس کا بڑھ رہا ہوتا ہے، پرسنالٹی اس کی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہے، سوشل ڈیولپمنٹ اب اس کی انکریز کر جاتی ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ دوستیاں لگانا، تعلقات رکھنا اور ان کے ساتھ بات چیت کرنا، یہ ڈیولپمنٹ جو ہے اس سٹیج میں زیادہ ہوتی ہے. تو ارلی چائلڈہڈ میں زیادہ تر یہی 2 سٹیجز ہوتی ہیں جن سے بچہ گزرتا ہے. پھر یہ جو سٹیجز ہوتی ہیں اس میں ایڈجسٹمنٹ کے جو مسائل ہیں، بچہ دوسروں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں کچھ اس کا وہ ایڈجسٹ کرتا ہے، بعض اوقات نہیں ایڈجسٹمنٹ کر پاتا، اور بچوں کے اندر کچھ مسائل بھی اس میں پیدا ہوتے ہیں. پھر لرننگ پرابلمز آف مڈل چائلڈہڈ جو ہے، یہ جو مڈل چائلڈہڈ کا جو دور ہوتا ہے اس میں کچھ سیکھنے کے بھی مسائل ہوتے ہیں. اور ایڈجسٹمنٹ کے جو مسائل ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ ایگریشن ہوتا ہے. ایگریشن کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ غصے کا اظہار کر دینا، ذرا سی بات پہ بچہ جو ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے. ریگریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں پیسیو ہوتے ہیں، بالکل کسی اس میں کام میں دلچسپی نہیں لیتے، اور وہ کسی ایکٹیویٹی کا میں اس طرح شوق کا مظاہرہ نہیں کرتے. فیئر جو ہیں بچے جو ہیں، بعض جب ہم بچپن میں بچوں کو مختلف چیزوں سے ڈراتے ہیں، یہ ڈاگی آیا ہے اور یہ بابا آیا ہے اور فلان چیز ہے، تو جب بچوں کے اندر اس طرح کے فیئر، یا اسی طرح اگر ہم سزا دیتے ہیں تو اس سے بچوں کے اندر جو خوف پیدا ہوتے ہیں ان کی وہ جو ہیں یہ بچے کے لیے ایڈجسٹمنٹ کے اس کے اندر مسائل ہوتے ہیں. فزیکل سمٹم جو ہیں ان کے ہیں کہ جب بچہ جو ہے ان مسائل کا شکار ہوتا ہے تو اس کے فزیکل سمٹم سب سے پہلے ہمیں نظر آتے ہیں. مثلا وہ اس کا جو جسم ہے اس طریقے سے بڑھ نہیں رہا ہوتا، اسی طرح وہ چیزوں کو پوری طرح پکڑ نہیں سک رہا ہوتا، اور وہ مختلف قسم کے اس کے جو جسم ہے اس کی ساخت کے مسائل ہوتے ہیں، پوری طرح وہ ڈیولپ نہیں کر رہا ہوتا. اسی طرح فیملی اینڈ چائلڈ انٹریکشن کے جو فیملی کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ اور دوسرے بچوں کے ساتھ اس کا اس طرح سے انٹریکشن نہیں ہوتا، وہ ملنا ملانا اور تعلقات رکھنا پسند نہیں کرتا. اور بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو چپ ہوتے ہیں اور وہ بالکل اس لحاظ سے ان ایکٹیو ہوتے ہیں. تو اگر ایسا کوئی بچہ ہے، اور بعض بچے ایسے ہیں جو ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں،
تو یہ ان کے مسائل ہیں جو سیکھنے میں اور ان کے جو شخصیت کی تعمیر میں یہ مسائل حصہ لیتے ہیں اور ان کی زندگی پر اثر کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری یونٹ تھی جس میں ہم نے بچے کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کی ہے، اور ٹیچر جو ہے وہ ایک ماہر نفسیات بھی ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس سٹیج پہ ہیں۔ تھرڈ یونٹ جو ہم نے بات کی ہے وہ کریکولم کی بات کی ہے، اور ہم نے یہ کہا ہے کریکولم ایلیمنٹری لیول کا ہم نے بات کی تھی کہ کریکولم ہوتا کیا ہے، واٹ از کریکولم۔ تو ہم نے کہا تھا کہ کریکولم جو ہے دو لفظ سے مل کے بنا ہے، ایک کریکولا جس کا مطلب ہوتا ہے راستہ، پاتھ، اور ایگام کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی وہ طریقہ، یعنی وہ جو دوڑنا ہوتا ہے یا ریس ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم کسی منزل تک پہنچتے ہیں، یعنی دوڑنے کا راستہ، یا کریکولم کا جو لفظ مطلب ہے ریس کورس۔ تو ریس کورس جو ہے وہ جگہ ہوتی ہے جہاں گھوڑے دوڑتے ہیں، اور گھوڑے کیوں دوڑتے ہیں؟ تاکہ منزل کو پا لیں۔ یہاں کریکولم سے مراد ایک ایسا راستہ ہے جس پہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں تاکہ آبجیکٹیو حاصل کر لیں۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ کریکولم کے چار جو ہیں وہ بیسک ایلیمنٹ ہوتے ہیں، ویسے تو زیادہ ہوتے ہیں لیکن چار جو ہیں وہ منیمم ہیں، ان کے بغیر کریکولم ممکن ہی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا جو عنصر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آبجیکٹیوز، یعنی مقاصد۔ یہ کلاس روم یا سبجیکٹ کی لیول پہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، سکول یا کالج یا یونیورسٹی یا ادارے کے ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ گولز ہوتے ہیں، اور نیشنل لیول پہ ایمز ہوتے ہیں، مشن ہوتے ہیں، ویژن ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اچھے پاکستانی شہری پیدا بنانے ہیں، ہم نے اچھے مسلمان بنانے ہیں، تو اس لیے ہم پڑھا رہے ہیں۔ یہ ایمز اور آبجیکٹیو، یہ ایمز ہیں، آبجیکٹیو کلاس روم لیول کے ہوتے ہیں۔ ہمارا بینگ ٹیچر، ہمارا تعلق آبجیکٹیو سے ہوتا ہے۔ اگر ہم ان آبجیکٹیوز کو، یا جنہیں اسپیسیفک آبجیکٹیوز بھی کہتے ہیں یا انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کہتے ہیں، وہ اگر حاصل کر لیں تو گولز بھی حاصل ہو جاتے ہیں اور نیشنل ایمز بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو کریکولم کی ہم نے بات کی، اس کو ڈسکرائب کیا، اس کو کریکولم میں جو دوسرا جو سٹیج ہم نے بات کی ہے آبجیکٹیو کے بعد کنٹینٹ ہوتا ہے، یعنی جو الفاظ، محاورات وغیرہ، یعنی کتاب جو ہے وہ کنٹینٹ ہوتی ہے، تصویریں ہیں، مثالیں ہیں، مختلف قسم کی سکلز ہیں، مہارتیں ہیں، وہ کنٹینٹ ہوتا ہے۔ کنٹینٹ کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، چنتے ہیں تاکہ اس لیول پہ ہو، پھر اس کے بعد اس کنٹینٹ جو ہے اس کو آرگنائز کرتے ہیں کسی خاص لیول کے لیے، اور یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے۔ تیسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے ٹیچنگ میتھڈالوجی، کہ ہم نے پڑھانا کیسے ہے۔ یہ ٹیچر کی میتھڈالوجی بھی کریکولم کا حصہ ہے، کیونکہ جب تک میتھڈالوجی صحیح استعمال نہیں کریں گے آبجیکٹیو جو ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ اور چوتھا جو بیسک ایلیمنٹ ہے کریکولم کا وہ ہے ایویلیویشن، جائزہ، یعنی ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ ہمارے آبجیکٹیو ٹھیک تھے، ہمارا کنٹینٹ درست تھا، ہماری ٹیچنگ میتھڈالوجی ٹھیک تھی، اور کیا جو ایویلیویشن ہے وہ بھی درست تھا یا نہیں۔ تو چار بیسک جو ہوتے ہیں ایلیمنٹ ہوتے ہیں۔ پھر کریکولم کی فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں، بنیادیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پہ کریکولم بنتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ نظریاتی بنیاد ہوتی ہے، فلسفیانہ بنیاد ہوتی ہے۔ جیسے پاکستان کے کریکولم کی بنیاد جو ہے وہ نظریہ پاکستان ہے، نظریہ اسلام ہے، دو قومی نظریہ ہے۔ اور پھر اس کی بنیاد ہے معاشی بنیاد بھی ہے، کہ اس کریکولم سے گزرنے کے بعد بچے اس قابل ہوں کہ وہ اپنے لیے روزی روٹی کما سکیں۔ پھر اس کی سائیکالوجیکل فاؤنڈیشنز بھی ہوتی ہیں جو ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا ہے، کہ ان کی کریکولم یہ دیکھتا ہے کہ بچے نفسیاتی کس مرحلے میں گزر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری بھی بنیادیں ہوتی ہیں، یعنی سوشل فاؤنڈیشنز بھی ہیں، معاشرتی بنیادیں ہیں، کہ جس معاشرے میں بچہ رہا ہے، جس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے، جس معاشرے کے اندر وہ اس کی روایات کیا ہیں، اس کا کلچر کیا ہے۔ تو کریکولم جو ہے وہ ان بنیادی جو فاؤنڈیشنز ہیں ان پہ بنتا ہے۔ پھر پروسیس آف کریکولم ڈیولپمنٹ کیا ہے، اس میں سب سے پہلے سچویشن انالیسز کرتے ہیں کہ اس وقت جو کریکولم چل رہا ہے وہ کیا ہے۔ سچویشن انالیسز کے بعد پھر کنٹینٹ جو ہے اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کو پھر آرگنائز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر اس کو کریکولم جو ہے اس کی باقاعدہ اس کی تیاری ہوتی ہے، پھر اس کی بکس وغیرہ بنتی ہیں اور وہ اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پبلش ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ منظوری لی جاتی ہے گورنمنٹ کے جو کریکولم ڈیولپمنٹ کے جو ادارے ہیں ان سے، جیسے ہمارے یہاں پنجاب میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے۔ اور اسی طرح یہ کریکولم کا جو ہے ڈیولپمنٹ کے بعد پھر یہ
جو بک ہیں وہ پبلش ہوتی ہیں. تو یہ پورا ایک میتھڈالوجی ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی. پھر ہم نے کریکولم، یہ جو کریکولم ہے اس میں لینگویج اور لینگویج سکلز کے بارے میں بات کی ہے، کیونکہ اس عمر میں بچہ زبان سیکھ رہا ہوتا ہے اور زبان میں مہارت حاصل کر رہا ہوتا ہے. اور یہ جو لینگویج ہے یہ اسی ابتدائی ایلیمنٹری جو سٹیج ہے اس میں بچہ جو ہے وہ ساری زبان سیکھ جاتا ہے. گھر میں جو زبان بولی جاتی ہے، والدین بولتے ہیں، بہن بھائی بولتے ہیں، وہ زبان جو ہے وہ بچہ سیکھتا ہے. اور وہ کوئی بھی زبان ہو، پنجابی ہو، اردو ہو، یا پٹھواری ہو، یا پشتو، یا انگلش اگر گھر میں بول رہے ہیں تو ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے لینگویج کا کہ گھر میں بچہ زبان کوئی اور بول رہا ہوتا ہے. اسکول میں بھی ہم سکھاتے پڑھاتے ہوئے زبان کوئی اور بول رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم امتحان لیتے ہیں یا جب ہوم ورک دیتے ہیں تو وہ انگلش میں دیتے ہیں. سائنس ہم اردو میں سمجھا رہے ہوتے ہیں، میتھ ہم اردو میں سمجھا رہے ہوتے ہیں یا اپنی زبان میں سمجھا رہے ہوتے ہیں، مادری زبان میں. لیکن جب بچے کا امتحان یا ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ تم اس کا جواب انگریزی میں دو. تو زیادہ تر ہمارا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہمارے بچے لینگویج کہ اس پرابلم کی وجہ سے ان کے اندر کریٹیو تھنکنگ نہیں آتی. اگر کریٹیو تھنکنگ آتی بھی ہے تو اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. ہمارا امتحان کا طریقہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جو چیز ہم سکھا رہے ہوتے ہیں، ہم تو صرف امتحان یادداشت کا لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ آگے چل کے ہم اس پہ بات کریں گے. لینگویج آرٹ کمپوننٹس کیا ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ لینگویج جو ہے اس کو سکھانے کا سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ لینگویج کو سیکھنے کے لیے سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ہے لسننگ. یعنی سب سے پہلا بچہ لینگویج سنتا ہے. اگر بچہ جو زبان سنتا ہے وہی زبان بولتا ہے. پھر اس کے بعد لسننگ کے بعد پھر سپیکنگ ہوتا ہے، پھر بچہ وہ زبان بولتا ہے. شروع میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بچے کی زبان اس کے اندر وہ اس طرح کے معنی نہیں ہوتے، فقرے اور جملے اور الفاظ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور نام چیز کچھ اور ہوتی ہے، اس نے اپنا نام کچھ اور رکھا ہوتا ہے. تو سپیکنگ آتی ہے، یعنی سب سے پہلے لسننگ آتی ہے، پھر سپیکنگ آتی ہے. اس کے بعد تیسرا جو کمپوننٹ ہے وہ ہے ریڈنگ ہے. پھر بچہ پڑھتا ہے، ریڈنگ بچے کو آتی ہے. اور پھر چوتھا جو مرحلہ ہے وہ ہے رائٹنگ، یعنی پھر بچہ لکھتا ہے. اب ہمارے ہاں یہ بالکل الٹ ہے سسٹم. بچہ جو ہے ہم اس کو پہلی جماعت میں، پلے گروپ میں، نرسری پیپ میں لکھوانا شروع کر دیتے ہیں. بچہ ساری عمر لکھتا رہتا ہے. ہم لکھنے میں تو بہت ماہر ہیں لیکن رائٹنگ پہ ہم توجہ دیتے ہیں. خوشخطی بہت اچھی ہونی چاہیے لیکن بچہ بول نہیں پاتا، وہ زبان بول نہیں پاتا. انگلش لکھے گا بہت اچھا خوبصورت لکھے گا لیکن وہ انگلش بولے گا نہیں، اس لیے کہ ہمارا جو سسٹم ہے لینگویج ٹیچنگ کا وہ بالکل غلط ہے. یعنی سب سے پہلے بچوں کو سکھانا ہے کہ وہ لسننگ کی آرٹ ان کے اندر آنی چاہیے. اگر اچھے طریقے سے وہ سنیں گے زبان کو تو ظاہر ہے کہ وہ اچھی اور بہتر زبان بولیں گے. اور جب وہ بولنا شروع کریں گے تو پھر اس کے بعد ریڈنگ بھی کر لیں گے. تو ریڈنگ بھی ایک طرح کی سپیکنگ ہی ہوتی ہے کہ ساتھ بچہ دیکھ کے ساتھ بول رہا ہوتا ہے. اور پھر آخر میں جو ہے وہ رائٹنگ ہے. اور رائٹنگ سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف حروف اور الفاظ اور محاورے لکھے جائیں، بلکہ رائٹنگ جو ہے اس میں ایک کریٹیو رائٹنگ ہوتی ہے کہ بچہ اپنے طور پہ بھی چیزوں کو لکھ سکتا ہے کہ نہیں لکھ سکتا. تو یہ مختلف جو ہیں طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم ایک اچھی زبان سکھا سکتے ہیں. پھر ایلیمنٹری ایجوکیشن میں ہم نے سائنس کی بات کی، میتھ کی بات کی، سوشل اسٹڈی کی، مارل ایجوکیشن کی، ہیلتھ اور فزیکل ایجوکیشن کی بات کی کہ اس میں سائنس جو ہے اس کے اندر کیا ہونا چاہیے اور کیسے پڑھانی چاہیے. میتھ کے اندر کون سی چیزیں ہوتی ہیں اس کو کیسے پڑھاتے ہیں. سوشل اسٹڈی جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، معاشرے کے بارے میں اس کے رولز ریگولیشن کے لیے اس کا پڑھانا بہت ضروری ہے. اسی طرح مارل ایجوکیشن ہے، اسلامیات ہے، اخلاقی تربیت بچوں کے اندر کہ بچوں کے اخلاق اچھے ہوں، بچے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے بڑوں کا ادب جو ہے کرنا جانتے ہوں، چھوٹوں سے پیار کرنا جانتے ہوں، مسائل کو جو ہے وہ سمجھتے ہوں. اپنی ان کی زبان جو ہے اس کے اندر ایسی ان کی گفتگو ہو جب کریں تو اس کے اندر کوئی گالی گلوچ اور برے الفاظ نہ ہوں. بڑوں کا کیسے ادب کرنا ہے اور اسی طرح ٹیچر کا کیسے ادب کرنا ہے. ہم نے مختلف چیزوں کا کیسے جو ہے اس میں بیہیو کرنا ہے. ٹریفک کے جو رولز ہیں ان کو کیسے ہم نے فالو کرنا ہے. ملکی قوانین کو کیسے ہم نے بہتر کرنا ہے. تو اسی طرح لا ایجوکیشن ہے اور اس طرح کی مختلف ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا مطلب ہے کہ بچے کی جو صحت اور اس کی جسمانی جو تعلیم ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے ایلیمنٹری ایجوکیشن میں بچوں کو ٹرین کرنا ہے تاکہ ان کی ہیلتھ بھی اچھی ہو اور ان کی جو فزیکل جو گروتھ ہے وہ بہتر سے بہتر طریقے سے ہو. بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، کھیلنا کیسے ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ
اس کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ چوتھی یونٹ جو ہم نے پڑھی ہے وہ ہے ٹیچنگ اسٹریٹجیز فار ایلیمنٹری ایجوکیشن، یعنی ٹیچنگ اسٹریٹجیز، ٹیچر جو ہے نا وہ کون سی اسٹریٹجیز اور کون سے طریقے استعمال کر سکتے ہیں جس کے ذریعے بہتر سے بہتر تعلیم دی جا سکے۔ تعلیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جا کر لیکچر دیں اور بچے جو ہیں وہ خاموشی سے سنتے رہیں۔ بہت سارے ایسے طریقے ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس ایلیمنٹری سٹیج پر، چونکہ بچہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے، بچہ اور بچی سیکھنے کے لیے بہت تیار ہوتے ہیں، ان کا دماغ اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان میں جو ریسیو کرنے کی جو پاور ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، چینج بہت زیادہ ان کے جسم میں ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ان کی جو ایجوکیشن ہے، اس کے لیے ہمیں بہتر سے بہتر طریقہ استعمال کرنا چاہیے۔ تو جو سب سے زیادہ جو میتھڈ استعمال ہوتا ہے دیٹ از لیکچر میتھڈ، جس میں ٹیچر جا کے لیکچر دیتے ہیں۔ اس میتھڈ میں فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ معلومات ہم لے سکتے ہیں کم سے کم وقت میں، اور یہ یعنی بڑی کلاسوں کے لیے یہ مفید ہوتا ہے، لیکن چھوٹی کلاسوں کے لیے اگر اس کو 100% استعمال کیا جائے تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، بوریت ہوتی ہے، اس میں ٹیچر ایکٹیو ہوتے ہیں اور بچے پیسیو ہوتے ہیں، تو اس پہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کی ہے۔ ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہے، ڈیمونسٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیز سامنے رکھتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں، دکھاتے ہیں چیز کو، یعنی کوئی ایکسپیریمنٹ ہے، کوئی پروجیکٹ ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، اس کو کلاس کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، اس کو دکھاتے ہیں اور اس کی ساتھ ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ میتھڈ لیکچر میتھڈ کے مقابلے میں بہتر ہوتا ہے کہ اگر ہم ساتھ کوئی چیز دکھائیں اور ساتھ اس کو سمجھائیں۔ ڈرل میتھڈ ہے، اس میں ہم بچہ جو ہے اس کو ایک کام ہے وہ بار بار کرنے کے لیے کہتے ہیں، وہ مشق کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، اور مشہور جو ہے وہ بات ہے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ تو پریکٹس جتنا بچہ زیادہ کرے گا وہ اتنا زیادہ سیکھے گا، لیکن اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو بچہ پریکٹس کر رہا ہے، جو بچہ سیکھ رہا ہے، کیا وہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں، کہیں کسی غلط چیز کی پریکٹس نہ کرنا شروع کر دے۔ اگر غلط چیز کی پریکٹس کرے گا تو وہ غلط ہی چیز سیکھے گا۔ تو پریکٹس کے لیے ہمیں چیز جو ہے وہ دینے کے لیے ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ وہ چیز ٹھیک ہو اور بچے کا میتھڈالوجی ٹھیک ہو اور وہ ٹھیک چیز کی پریکٹس کر رہا ہو۔ پھر اس سے بہتر میتھڈ جو ہے دیٹ از پروجیکٹ میتھڈ ہے، اس میں ایک بچے کو یا بچوں کے ایک گروپ کو کوئی پروجیکٹ دے دیا جاتا ہے اور وہ سارے بچے مل کر، یہ گروپ ایکٹیویٹی عام طور پہ ہوتی ہے، کوئی چیز بنانی ہے یا کوئی چیز ایکسپلور کرنی ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی پروجیکٹ کرنا ہے، اس کے ذریعے جو ہے یہ زیادہ یہ ایکٹیویٹی میتھڈ ہوتا ہے، لرننگ بائی ڈوئنگ ہوتی ہے، اور اس طریقے سے بچہ سوچتا بھی ہے اور اسے مختلف مسائل کا پتہ چلتا ہے، اس کے اندر کریٹیویٹی اور اس کے اندر کرٹیکل تھنکنگ کی اسکل پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ پروجیکٹ میتھڈ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم سارے جو ٹاپک ہیں پروجیکٹ میتھڈ سے نہیں پڑھا سکتے۔ کچھ ٹاپک ہیں سائنس کے ہم پروجیکٹ کے ذریعے پڑھا سکتے ہیں، لینگویج کے پڑھا سکتے ہیں، میتھ کے ہم بہت ساری چیزیں پروجیکٹ میتھڈ سے پڑھا سکتے ہیں۔ تو ٹیچر جو ہے اس نے یہ پروجیکٹ میتھڈ بھی استعمال کرنا چاہیے۔ پرابلم سالونگ اپروچ اور انکوائری میتھڈ ہے، اس میں کوئی بچوں کو مسائل دے دیے جاتے ہیں، اس کو وہ حل کریں اور کسی معاملے کے بارے میں انکوائری کریں، میتھڈالوجی کریں۔ جیسے تحریک پاکستان ہے یا پاکستان بننے کا عمل ہے، اگر بچوں سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں کوئی ایسا بزرگ آدمی تلاش کریں جو پاکستان بننے سے پہلے کا ہو اور اس نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہو، اور اس کا انٹرویو لیں اور جا کے اس سے باقاعدہ پوچھیں کہ پاکستان کے کس طرح بنا، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے ایکسپیرینس بچوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور بچے جو ہیں اس سے بہت ساری باتیں سیکھیں گے۔ اسی طرح کوئی اور پرابلم اگر ہے تو اس کے بارے میں انکوائری کریں۔ پھر رول پلینگ میتھڈ ہے، گیمز اینڈ سیمولیشن میتھڈ ہے، اس میں بچہ جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے، کوئی کردار ادا کرتا ہے، ڈاکٹر کا، انجینئر کا، بادشاہ کا، ٹیچر کا، اور اس سے بچے بہت سیکھتے ہیں۔ اسی طرح گیمز اور سیمولیشن ہے، یہ گیم جو ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی گیمز بھی ہوتی ہیں اور یہ کمپیوٹر کی گیمز بھی ہوتی ہیں اور سیمولیشن بھی ہوتی ہیں، یعنی جن میں چیزیں امیجنری ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور مختلف کام جو ہے کمپیوٹر کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک میتھڈ ہے بچوں کو سکھانے کا۔ یا بچے رول پلینگ کے اندر بھی گیم اور سیمولیشن ہوتی ہے کہ وہ ایسا رول کرتے ہیں جو فیوچر میں کا ہوتا ہے۔ پھر پروگرام انسٹرکشنز ہیں، انہیں کمپیوٹر کے اندر ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو پروگرامڈ ہوتے ہیں اور وہ کمپیوٹر کا وہ پروگرام انسٹرکشن کے ذریعے بچے اپنی مرضی سے
اور اپنی سپیڈ سے سیکھتے ہیں، اور چونکہ کمپیوٹر فوری طور پہ ان کو ریسپانس کرتے ہیں، اس لیے بچے جو ہیں وہ بہتر طریقے سے سیکھ پاتے ہیں۔ لیکن اوور یوز آف کمپیوٹر جو ہے وہ بھی نقصان کا باعث ہے۔ کلاس روم گیمز ہیں، پزلز ہیں اور ایکٹیویٹی آف پرائمری ایئر جو ہے، اس میں گیمز مختلف قسم کی بچے جو ہیں چھوٹی موٹی گیم کھیلتے ہیں۔ اکثر بچے آپ دیکھیں ہائیڈ اینڈ سیک جو ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے مختلف پزلز جو ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کا، بچے جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو ایسے پزل دیے جا سکتے ہیں کہ جو ان کو سالو کریں۔ اسی طرح ایکٹیویٹی میتھڈ جو ہے، مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز بچوں سے کروائی جائیں، یہ ایک اچھا میتھڈ ہے۔ کویشچن ٹیکنیک ہے کہ آپ بچوں سے کوئی سوال، ٹرکی قسم کے سوال کرتے ہیں، یا بچے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ کویشچن کے ذریعے ہم مختلف گروپ ایکٹیویٹیز بھی کروا سکتے ہیں، بچوں کا آپس میں مقابلے کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک میتھڈ ہے جس میں بچے جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ڈیولپنگ انٹرپرسنل سکلز اینڈ ٹیچنگ سٹائل، یہ جو ہیں ایک ایسا میتھڈ ہے جسے انٹرپرسنل یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں، رابطے ہوتے ہیں، وہ سکلز، اس کی مہارتیں جو ہیں وہ حاصل کی جاتی ہیں۔ تو یہ مختلف میتھڈ ہیں، یہ تو چند ایک ہیں، یہ یعنی 100 سے زیادہ، 150 سے زیادہ ایسے میتھڈ ہیں جن کو ٹیچر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایلیمنٹری لیول پہ ہمیں ان طریقوں کا استعمال کرنا چاہیے، اور ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کون سے طریقے ہیں، اور خاص طور پہ نئی صدی کے اندر جو ہے 21 سینچری کی جو لرننگ ٹیکنیکس ہیں وہ ہمیں سیکھنی چاہیے۔ پھر ہم نے یونٹ 5 جو ہے اس میں انسٹرکشنل ٹیکنالوجی کی بات کی ہے۔ انسٹرکشن ٹیکنالوجی سے مراد وہ ٹیکنالوجی ہے، وہ مشینیں ہیں، وہ آلات ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہوئے اپنی انسٹرکشنز کو، اپنی ٹیچنگ کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ کنسیپٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کیا ہے، یعنی ٹیکنالوجی کہتے کس کو ہیں، اور یہ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کون سی ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس کے ذریعے ٹیچنگ اور لرننگ کا عمل بہتر ہو سکے۔ وہ مشینی آلات، وہ چیزیں، وہ یعنی سالڈ قسم کی چیزیں ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی کوئی چیز ہو یا کوئی بڑی چیز ہو، جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی تعلیم کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں، جنہیں عام طور پر AV8 کہتے ہیں، آڈیو ویژول ایڈ یا سمیع و بصری معاونات، یعنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سیکھنے اور سکھانے میں مدد کرتی ہیں۔ تو انسٹرکشنل ٹیکنالوجی سے مراد وہ ٹیکنالوجی ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی انسٹرکشنز کو، ہم اپنی ٹیچنگ کو بہتر کر سکتے ہیں، ایفیکٹیو بنا سکتے ہیں، ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں۔ پرپس کیا ہے اس ٹیکنالوجی کا، کیوں ہم یہ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ اس سے بچے چیزوں کو دیکھتے ہیں، مختلف عمل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، بچے اپنے ہاتھ سے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے بہتر جو لرننگ ہوتی ہے وہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہے۔ بچے جو ہیں جب وہ اس سے کوئی کام کرتے ہیں، کوئی پریکٹیکل کرتے ہیں، کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں، چیزوں کو، ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس سے ان کی تعلیم بہتر ہوتی ہے۔ اور یہ ٹیچر کے لیے بڑا اچھا ہے کہ ٹیچرز کی جو ایفرٹ ہے اور ٹیچر کی جو افیکٹونیس ہے وہ یعنی کم ایفرٹ سے زیادہ افیکٹو ٹیچنگ ہو سکتی ہے۔ یہ جو ایڈز، یہ جو مدد کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے انہیں ایڈز کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی اس کی قسم ہے پروجیکٹڈ ایڈز ہیں، اینڈ اٹس کائنڈز کی ہم نے بات کی ہے۔ پروجیکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چھوٹی چیز کو پروجیکٹر کے ذریعے یا کسی مشین کے ذریعے بڑا کر کے دکھا دیا ہے۔ پروجیکٹ کرنا، بڑا کرنا، واضح کرنا، تو یہ پہلی قسم کی جو ہیں وہ اس میں جیسے ہم نے کہا تھا کہ یہ اوور ہیڈ پروجیکٹر ہے، اسی طرح LED ہے، LCD ہے، پھر ملٹی میڈیا پروجیکٹر ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو پروجیکٹ کر کے، بڑا کر کے کسی پردے یا دیوار پہ دکھایا جاتا ہے، اور وہ چیزیں جو ہیں بڑی ہو کے نظر آتی ہیں، اور بچے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ جیسے سیل ہے، یعنی یہ جو ہیومن سیل ہے یا پلانٹ سیل ہے، یہ اگر بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کو ہم اس طرح سے نہیں دکھا سکتے، لیکن اگر پروجیکٹر کے ذریعے، یا اگر ہم اسے اوور ہیڈ پروجیکٹر کے ذریعے یا ملٹی میڈیا کے ذریعے یا LED LCD کے ذریعے اگر ہم بڑا کر کے دکھائیں گے تو بچے اس کے مختلف پارٹس کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری قسم کی جو ایڈز ہیں، نان پروجیکٹڈ ایڈز ہیں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جن کو بڑا کر کے نہیں دکھایا جاتا، یہ اسی سائز میں جو ہے وہ دکھائی جاتی ہیں، اسی سائز میں ان کو دکھایا جاتا ہے۔
یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک 2 ڈائمینشنل ہوتی ہیں، جیسے تصویر آپ نے دکھا دی، کوئی میپ دکھا دیا، کوئی اور اس طرح کی چیز دکھا دی چارٹ کے اوپر بنا کے، یا وہ یہ 2 ڈائمینشنل ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتی ہیں جو 3 ڈائمینشنل ویژول ایڈز ہوتی ہیں، کوئی باکس ہے، کوئی کیوب ہے، کوئی ایسی چیز، کوئی ماڈل ہے جو 3 ڈائمینشنل ہوتا ہے، کسی جانور کا کوئی ماڈل بنا ہوا ہے یا کسی چیز کا ماڈل بنا ہوا ہے، یہ 3 ڈائمینشنل چیزیں ہوتی ہیں۔ 3 ڈائمینشنل چیزیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے بچوں کو سمجھ آتی ہیں۔ پھر آڈیو ویژول ایڈز ہیں، آڈیو سے مراد ہے جن کو صرف سنا جا سکتا ہے، جیسے ریڈیو ہے، اور ویڈیو کا مطلب ہوتا ہے جنہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اکثر آج کل جو ٹیچنگ ٹیکنالوجی میں چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں وہ آڈیو ویڈیو، اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی بچے ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان کو سن بھی سکتے ہیں، آڈیو سننا اور ویڈیو دیکھنا۔ اسی طرح ویڈیوز ہیں مختلف قسم کی، اور اسی طرح مختلف قسم کی گیمز ہیں، بچے جو ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں۔ اس طرح ایکٹیویٹی ایڈز ہیں کہ کوئی ایسی تعلیمی چیزیں ہوتی ہیں جن کو بچے استعمال کرتے ہیں، یعنی باقاعدہ ان کا استعمال ہوتا ہے اور وہ بچے اس میں خود حصہ لیتے ہیں اور وہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس جو ہے اس میڈیا کی، یہ جو کمپیوٹر ہے، جو موبائل ہے، اور یہ انٹرنیٹ ہے، اور ٹی وی ہے، اور یہ دوسرا جو میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا ہے خاص طور پہ، اس کے اندر خرابیاں بھی ہیں اور اس کے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہیں۔ بہت پاورفل یہ میڈیا ہے جس کے ذریعے ہم بینگ ٹیچر ہم یہاں سے سیکھ سکتے ہیں، یعنی آپ پاکستان میں بیٹھ کے، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں بیٹھ کے آپ کسی باہر کی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، باہر کی دنیا کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کے بہت اچھے اس پہ ہے، بہت اچھا یہ اور پاورفل اس کا اثر ہے، لیکن اس کے اندر کمزوریاں بھی ہیں کہ اگر ہم اس کو زیادہ یوز کریں گے تو ہمارا یہ ٹائم ویسٹر ہے، اور اسی طرح بچے اگر اس کو زیادہ استعمال کریں گے تو ان کے مسلز اور ان کی آئیز اور ان کے جو برین ہے اس کے اندر خرابیاں پیدا ہوں گی، ان کی عادتیں خراب ہوں گی، وہ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں گے اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے جو ان کے اخلاق میں اور ان کی شخصیت میں منفی اثر جو ہے اس پہ ڈالے گا۔ اور رول آف میڈیا اینڈ ایڈز ان ایلیمنٹری ایجوکیشن، یہ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ اگر اچھے طریقے سے آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا بہت اچھا اثر ہے، لیکن اگر بچوں کو فری چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا نیگیٹو استعمال ہے تو اس کے بہت برے اثرات بھی ہیں۔ ڈیولپنگ لو کاسٹ مٹیریل، بلکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں لو کاسٹ اینڈ نو کاسٹ بھی ہوتی ہیں۔ ہمیں جو ٹیچنگ ایڈ کے طور پہ جو چیزیں استعمال کرنی چاہیے وہ بہت سستی ہونی چاہیے۔ ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ بہت کم قیمت ہوتی ہیں، اویلیبل ہوتی ہیں۔ کسی ایک لکڑی کے ٹکڑے کو اٹھا کے آپ اس سے بہت کچھ سکھا سکتے ہیں، مٹی سے اور پتھر سے، اور مختلف جو پلاسٹر آف پیرس ہوتا ہے، پلاسٹک کی بوتلیں ہوتی ہیں، یہ جو کاغذ ہوتے ہیں پیپر معاشی، اس کے ذریعے ہم بہت کم سے کم قیمت پہ یا نہ ہونے والی قیمت پہ یا مفت پہ ہم بے شمار ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں کہ جو ہماری ٹیچنگ میں استعمال ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے لیے گائیڈنگ پرنسپل فار یوز آف ایوی ایڈز کی ہم نے بات کی تھی کہ کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں نہ بہت بڑی ہونی چاہیے نہ بہت چھوٹی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ خطرناک نہیں ہونی چاہیے، یہ زہریلی نہیں ہونی چاہیے، نان ٹاکسک ہونی چاہیے، تاکہ بچے کہیں ان کو منہ میں ڈال لیں یا اس سے کوئی ان کے اوپر زہریلے اثرات جو ہے مرتب نہ ہوں۔ تو ان کے گائیڈنگ پرنسپل ہیں، ہم نے ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، کب استعمال کرنا ہے، کیسے ان کا جو ہے یوز جو ہے وہ بہتر سے بہتر اور افیکٹو ہو سکتا ہے۔ تو بینگ ٹیچر ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو انسٹرکشن ٹیکنالوجی یعنی وہ مشینری، وہ چیزیں جو پڑھانے میں ہماری مدد کرتی ہیں، اسے انسٹرکشنل ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ یونٹ 6 میں ہم نے کلاس روم ریلیٹڈ پرابلم کی بات کی تھی کہ جب ہم کلاس روم میں ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان مسائل کی ہم نے بات کی۔ سب سے پہلا جو ہے اسٹوڈنٹس گروپ ہوتے ہیں۔ جب بچہ اکیلا ہوتا ہے تو اس کا رویہ اور ہوتا ہے، جب بچے اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے رویہ مختلف ہوتا ہے، یعنی گروپ سائیکالوجی ہمیں آنی چاہیے کہ بچے جب اکٹھے ہوں گے اور کسی گروپ میں ہوں گے تو ان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ مختلف ہوگا۔ تو کلاس چونکہ اسٹوڈنٹ کا گروپ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ان کے بیہیویئر کا اور ان کے مسائل کا اور ان کی جو سائیکی ہے اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ بیہیویئر پرابلم
بچوں کے ہوتے ہیں، یعنی ان کا بیہیویئر جو ہے وہ ان کے رویے میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کلاس کو ٹیچر کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اور ہماری جو روٹین کی جو پڑھائی ہے، جو روٹین کی جو ایکٹیویٹی ہے، اس میں کچھ اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر سوشل پرابلمز ہیں کہ بچے جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے میں کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ بچے جلدی گھل مل جاتے ہیں، کچھ بچے بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے، ملتے ہوئے، بات کرتے ہوئے وہ جھجک محسوس کرتے ہیں۔ پھر کچھ اسکول ایسے ہیں یا کلاسز ہیں جہاں کچھ بچے غریب ہوتے ہیں، کچھ امیر ہوتے ہیں، ان کے بھی مسائل ہیں آپس میں انٹریکشن کے۔ اسی طرح کچھ بچے جو ہوتے ہیں ان کے رنگ اور ان کا قد یا اس کے اندر کوئی پرابلم ہوتے ہیں، فزیکل پرابلم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے بچے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ اس طرح جو ہے بہت سارے ایسے سوشل پرابلم پیدا ہوتے ہیں، معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں ٹیچر کو پتہ ہو اور ان کو کیسے حل کرنا ہے۔ پھر کرمنل بیہیویئر ہے، کرائم اس کو کہتے ہیں جو قابل سزا، کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو قابل سزا ہو۔ تو بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کا کرمنل ان کا بیہیویئر ہوتا ہے، چوری کر لیں گے، کسی بچے کو ماریں گے، زخمی کر دیں گے، اور اسکول کا ڈسپلن جو ہے اس کو خراب کریں گے۔ تو ہمارے اسکول کے اندر ایک سسٹم ہونا چاہیے، کلاس کے اندر ایک سسٹم ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کا کرمنل بیہیویئر جو ہے وہ پہلی بات یہ پیدا ہی نہ ہو۔ اگر پیدا ہو جائے تو اس کا بہترین سلوشن ہونا چاہیے۔ ہم نے بچے کو اس کے لیے کلاس سے نکالنا نہیں ہے، اسکول سے نکالنا نہیں ہے، بلکہ اس کی اصلاح کرنی ہے۔ نکالنا تو آسان کام ہے کہ نکال دیں، بلکہ ہمارا اصل مقصد ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے۔ اس نے یہ جرم کیوں کیا ہے؟ کیا اسے پتہ تھا؟ کیا ہو سکتا ہے اس کی فیملی جو ہے اس کے اندر یہ کرائم ہو ہی نہ۔ ایک بچہ جو ہے وہ اگر سگریٹ پیتا ہے تو گھر میں والدین سگریٹ پی رہے ہیں، گھر میں بڑے بھائی دوسرے فیملی ممبر سگریٹ پی رہے ہیں، تو وہ بچہ جو ہے وہ یہی سمجھے گا کہ سگریٹ پینا تو کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ بے شک والدین اس کو ٹیچر کہتے رہیں گے یہ جرم ہے، لیکن یہ رویے جو ہوتے ہیں وہ پڑھائے نہیں جاتے، بلکہ یہ بچے ان سے دیکھا دیکھی سیکھتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہمیں تلاش کرنی ہے کہ بچے نے اگر یہ کرائم کیا ہے، یہ جرم کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس وجہ کو ہم نے دور کرنا ہے اور بچے کی اصلاح کرنی ہے۔ یوز آف ڈرگ ہے، بچے کوئی نہ کوئی نشہ بعض اوقات استعمال کرتے ہیں، ایون کہ بعض ٹیچر استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم اسموکنگ کر رہے ہوں تو ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور بچوں کے سامنے ہرگز جو ہے نا وہ اس طرح کی جو چیزیں وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ سگریٹ ہے، نسوار ہے، اور اسی طرح کی دوسری جو چیزیں ہیں، ہیروئن ہے، بہت ساری ایسی ڈرگز ہیں۔ یہ جو ڈرگ وہ ہوتی ہے جو بظاہر تو دوائی ہوتی ہے، لیکن اس کا غلط اور اوور یوز جو ہوتا ہے وہ ڈرگ بن جاتا ہے۔ تو ڈرگ جو ہے ٹیچرز کو اسے میں بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، اور بچے اگر اس طرح کے کوئی اگر ڈرگز کا استعمال کریں تو اس کو روکنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کالج اور یونیورسٹیوں میں یہ استعمال ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے نیگیٹو رپورٹس بھی ہیں۔ تو اگر ہم پرائمری کی سطح پہ، ایلیمنٹری کی سطح پہ اس کو کنٹرول کریں گے تو بچہ ان سے محفوظ رہے گا۔ فزیکل اینڈ سینسری ڈس ایبلٹیز ہوتی ہیں، بچہ جو ہے فزیکلی اس کے اندر کوئی ڈس ایبلٹی ہے، اس کی ٹانگ ہے، اس کا ہاتھ ہے، اس کی کوئی کان ہے، اس کے کوئی خرابی ہے۔ سینسیشن میں اس کے جو سینسری آرگنز ہیں ان کے اندر کوئی خرابی ہے، وہ اچھی طرح محسوس نہیں کر سکتا، وہ اچھی طرح سن نہیں سکتا، وہ اچھی طرح دیکھ نہیں سکتا۔ ان ڈسیبلٹیز کی وجہ سے کلاس روم میں پرابلم پیدا ہوتے ہیں، بچے صحیح طریقے سے سیکھ نہیں پاتے، اور دوسرے بچے جو ہیں ان کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، کلاس روم میں پڑھائی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان ڈسیبلٹیز پر توجہ دینی ہے، اور اگر وہ حل ہو سکتی ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے بچوں کی مدد کریں۔ لیکن کچھ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں جو عام اسکولوں میں ان کو ظاہر ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم ان کو دیکھ سکیں یا ان کو ایڈریس کر سکیں، تو ایسے بچوں کے لیے ظاہر ہے کہ الگ سے اسپیشل ایجوکیشن کے اسکول ہیں۔ اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا زیادہ اس کے اندر ڈسیبلٹی ہے کہ وہ نارمل اسکول میں، ہمارے عام اسکول میں نہیں پڑھ سکتا، تو پھر ہمیں اس کے والدین کو یہ مشورہ دینا چاہیے کہ اسے اسپیشل اسکول میں داخل کیا جائے۔ لیکن یہ تب ہو سکتا ہے جب یہ بالکل آخری حد پہ ہم سمجھیں کہ اب اس کی اصلاح یا اس کو ٹھیک کرنا یا اس کا علاج جو ہے ممکن نہیں ہے، اور اس سے بچے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ لرننگ ڈیفیسٹ جو ہوتے ہیں بچوں کے اندر، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو دیر سے سیکھتے ہیں، سلو لرنر ہوتے ہیں، ان کے جو مینٹل جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ درست اور ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی، اس لیے ایسے بچے جو کم سیکھتے ہیں، سلو لرنرز ہیں، کلاس میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے اور ان کو ایڈریس کرنا ہے۔ ویژول امپیئرمنٹس ہے، یعنی بچے جو ہے دیکھنے میں ان کے کوئی پرابلم ہے،
ان کی آنکھیں جو ہیں وہ یا تو دور کی چیزیں ان کو صحیح نظر نہیں آتی، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں قریب کی چیزیں نظر صحیح نہیں ہوتی، بعض بچے ایسی ہوتی ہیں جن میں آنکھ جو ہے ان کی ٹیڑھی ہوتی ہے، انہیں بھینگا پن ہوتا ہے۔ یہ ایسی جو خرابیاں ہیں جو اینک سے، عدسے سے یا آئی اسپیشلسٹ کو دکھا کے یہ خرابیاں جو ہیں دور کی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر بچہ جو ہے اس کو بالکل ہی وہ اس طرح ہے کہ وہ بالکل ہی نہیں دیکھ پاتا، اس کی نظر انتہائی کمزور ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر الگ سے سکول ہیں، اور وہاں پر یہ عام کتابیں استعمال نہیں ہوتی، وہاں بریل سسٹم استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں جو بالکل ان کی نظر اس حد تک کمزور ہے کہ وہ عام کتاب کو پڑھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، تو ہمیں ان کو ان اسپیشل اسکولوں میں داخل کروانا چاہیے۔ پھر ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے کہ بچے سننے کی ان کی صلاحیت میں کوئی خرابی ہوتی ہے، ان کے کان کے پردہ یا اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں جس سے وہ پوری طرح سن نہیں پاتے، آواز کے مختلف جو آواز کو ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے، اس سے ان کو سیکھنے کے عمل میں خرابی ان کے اندر ہوتی ہے۔ اور جو بچے صحیح طریقے سے سن نہیں سکتے وہ ان کے اندر اسپیچ ڈسیبلٹیز بھی ہوتی ہیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچے گونگے ہوتے ہیں وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اصل میں وہ بہرے بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ بچہ وہی بولے گا جو سنے گا۔ اگر اس کے اسپیچ کے جو پارٹس ہیں، جو اس کے ووکل سسٹم ہے، ووکل کارڈز ہیں، یہ پورا جو بولنے کا جو سسٹم ہے اس کا ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس کے کان میں خرابی ہے اس لیے وہ بول نہیں پاتا۔ تو اس لیے ہمیں ایسے بچے جو ہیں ان کو بہت ارلی ان کو دیکھ لینا چاہیے اور ان کو ڈائگنوز کر کے ان کا علاج جو ہے نا وہ کروانا چاہیے، اور ان کے والدین کو مشورہ دینا چاہیے۔ اور اگر اس طرح جو ہیئرنگ ایڈز ہوتی ہیں وہ استعمال کی جا سکتی ہیں، تو یہ یعنی ان کے اندر اگر اسپیچ ڈسیبلٹیز ہے، لکنت ہے اور اس طرح کے کچھ معاملات ہیں اور کم ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان ڈسیبلٹیز کو اگر ہم دور کرنے کی کوشش کریں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس حد تک ہیں کہ ہمارے اس میں نہیں آتے، ہم نہیں ایسا کر سکتے، تو پھر ایسے بچے کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، والدین کو مشورہ دینا چاہیے، اور پھر ان کو جو اسپیشل سکولز ہیں جہاں کے اسپیچ تھراپی ہوتی ہے وہاں ان کو داخل کروانا چاہیے۔ لرننگ ڈسیبلٹیز بچے جو ہیں پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ وہ بچے لرننگ میں ان کے اندر، ان کے دماغ کے اندر، ان کے سیکھنے کے عمل کے اندر کوئی ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، وہ پراپر طریقے سے سیکھ نہیں پاتے، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ فزیکل ہینڈی کیپ بچے ہوتے ہیں، بچہ لنگڑا ہے، لولا ہے، چل پھر نہیں سکتا، اپائج ہے، اس کے جسم کے اندر کوئی خرابی ہے، وہ اٹھ اور بیٹھ نہیں سکتا پراپر طریقے سے، تو یہ بچے جو ہیں یہ بھی کلاس روم میں پرابلم ہوتے ہیں، اور اس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے اور ان کو دیکھنا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ گفٹڈ چلڈرن جو ہوتے ہیں یہ بھی ایک بڑے پرابلم ہوتے ہیں۔ گفٹڈ چلڈرن وہ ہوتے ہیں جو زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ آئی کیو لیول جو ہوتا ہے نارمل بچوں کا 90 کے قریب ہوتا ہے۔ جو 90 سے کم آئی کیو لیول جن کا ہوتا ہے وہ جتنا کم ہوگا 70 80 60 تک، وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ انتہائی کن ذہن بچے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں جن کا آئی کیو لیول جو ہے 120 سے اوپر ہوتا ہے، 150 تک، یہ بچے گفٹڈ بچے ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ بچے جو ہیں ان کو بھی اگر آپ پراپرلی ہینڈل نہ کریں تو یہ بچے بھی کلاس روم میں پرابلم پیدا کرتے ہیں، چیزوں کو جلدی سمجھ آتے ہیں، جلدی یاد کر لیتے ہیں، اور اس طرح یہ پرابلم پیدا کرتے ہیں، اور ہم ان بچوں کو بےعزتی کر کے ان کو کلاس روم کے ساتھ باقی کلاس کے ساتھ پیچھے رکھ کے ہم ان کی یہ جو صلاحیت ہے اس کو تباہ کر دیتے ہیں، اور یہ بچے بہت زیادہ خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کے لیے بھی ہمیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، ان کو کام اس طرح کا دینا چاہیے جو زیادہ ذرا مشکل ہو اور اس میں سوچ بچار کا عمل زیادہ ہو، اور ان کو باقی بچوں سے کام جو ہے وہ ذرا مختلف دینا چاہیے کیونکہ یہ بچے فوراً چیزوں کو سمجھتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں اور کلاس میں پرابلم پیدا کرتے ہیں۔ پھر اپروچز ٹو ایجوکیٹنگ دا گفٹڈ چلڈرن، یہ جو ذہین بچے ہوتے ہیں، فتین بچے ہوتے ہیں، اوور انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان کو پڑھانے کے لیے ظاہر ہے کہ مختلف طریقے ہیں، ان کے اوپر جو ہے ہم نے بات کی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو کس طریقے سے زیادہ انگیج رکھنا ہے، زیادہ ان کو کام دینا ہے، ان کو ایسا کام دینا ہے تاکہ وہ اس کے اندر ان کی سوچ، ان کی سمجھ اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ استعمال ہوں، اور ان کو ایسے کام دینا چاہیے کہ جو ان کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھیں، ورنہ یہ بھی کلاس روم کے لیے پرابلم پیدا کریں گے۔ تو یہ کلاس روم میں جب ان پرابلم کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اچھی ٹیچنگ اور اچھی لرننگ
ہم اچھی ٹیچنگ نہیں کر سکتے اور بچے اچھی جو ہے وہ لرننگ نہیں کر سکتے۔ یونٹ 7 جو ہے وہ ہم نے کلاس روم مینجمنٹ کے بارے میں یہ جو ہے کلاس روم مینجمنٹ کی ہم نے سکلز کے بارے میں بات کی۔ سب سے پہلے ہم نے یہ کہا ہے کہ کلاس روم کیا ہوتی ہے۔ کلاس روم وہ جگہ ہوتی ہے جہاں تعلیم اور تعلم کا عمل ہوتا ہے، یعنی سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہوتا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ کلاس روم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں 3 اس کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں، یعنی نمبر 1 سیکھنے والے موجود ہوں، نمبر 2 سکھانے والے موجود ہوں، اور نمبر 3 سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہو رہا ہو۔ وہ کلاس روم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چار دیواری کے اندر کمرے کے اندر جو اس کو ہم کلاس روم کہتے ہیں۔ کلاس روم کمرہ بھی ہو سکتا ہے، کمرے سے باہر بھی ہو سکتا ہے، کوئی میدان بھی ہو سکتا ہے، کوئی دریا کا کنارہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی کھیت بھی ہو سکتا ہے، جہاں پہ سیکھنے والا موجود ہو، سکھانے والا موجود ہو اور سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہو رہا ہو، ٹیچنگ ہو رہی ہو، لرننگ ہو رہی ہو، اور ٹیچنگ اور اسٹوڈنٹ اور ٹیچر جو ہے نا وہاں موجود ہوں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ موجود ہوں۔ جیسے یہ آپ کا سیکھنے سکھانے کا عمل ہے تو اس میں ٹیچر کہیں اور ہیں اور جو سیکھنے والے ہیں وہ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ایک بڑی یعنی آن لائن کلاس روم ہوتی ہے۔ آج کل یہ اس کا رواج ہے۔ گوگل جو ہے اس میں ایک گوگل کلاس روم ہے جس میں بچے اسٹوڈنٹ کہاں سے کہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب تو انٹرنیشنل کلاس روم بھی بن گئے ہیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور امریکہ کسی یونیورسٹی سے آپ سیکھ رہے ہیں، یا کسی باہر کی کسی دور کی یونیورسٹی سے آپ چیزیں جو ہیں سیکھ رہے ہیں اور ٹیچر وہاں سے سکھا رہے ہیں۔ تو یہ کلاس روم وہ جگہ ہے جہاں پر سیکھنے سکھانے کا عمل ہو رہا ہو، جہاں ٹیچر اور پڑھانے والا اور پڑھنے والا موجود ہو۔ جب ہم اس کلاس کو مینیج کرتے ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں، تو ہم اسے کلاس روم مینجمنٹ کہتے ہیں۔ اس کے جو بیسک کنسیپٹس کی ہم نے بات کی کہ کلاس روم مینجمنٹ کی جو بیسک کنسیپٹس ہیں وہ کیا ہیں۔ ایک کلاس روم مینجمنٹ ہوتی ہے، ایک کلاس روم کنٹرول ہوتا ہے، یعنی کلاس کا جو نظام ہے اس کو بہتر سے بہتر چلانے کے لیے، منظم کرنے کے لیے جو طریقے استعمال کریں گے وہ کلاس روم مینجمنٹ اسے کہتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ اس کے مختلف جو ہے نا وہ ایلیمنٹ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے پلاننگ ہوتی ہے، ہم پلان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آرگنائزیشن ہوتی ہے کہ ہم مختلف ایکٹیویٹیز کو اور مختلف جو ایکٹر ہوتے ہیں ان کو آرگنائز کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سٹافنگ ہے، یعنی ہم اس کے لیے ذمہ داریاں لگاتے ہیں افراد کی، اسٹوڈنٹ کی، ٹیچر کی، اور پھر اس کے بعد کوآرڈینیٹ کرتے ہیں ہم ان مختلف سرگرمیوں کو، مختلف عوامل کو، ٹیچنگ لرننگ کے جو پروسیسز ہیں اور ٹیچنگ لرننگ کے جو ٹیکنالوجی ہے اس کو، اور پھر اس کے لیے پھر ہم جو رپورٹنگ کرتے ہیں، ایویلیویشن کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں اور اس کی رپورٹنگ کرتے ہیں، بچوں کو بھی، بچوں کے والدین کو بھی، اپنے اسکول کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو بھی، اور پھر ہم باقاعدہ اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے جسے ہم بجٹنگ کہتے ہیں، یعنی ٹائم بجٹنگ بھی ہوتی ہے اور فائنینشیل بجٹنگ بھی ہوتی ہے کہ ہم وقت کی بھی بجٹنگ کرتے ہیں کہ کب ہم نے کیا کہنا ہے، اور اس طرح فائنینشیل بجٹنگ بھی ہوتی ہے کہ یہ جو ہم ایکٹیویٹی یا یہ کام کرائیں گے اس کے لیے کتنا پیسہ چاہیے ہوگا، مالی وسائل کتنے چاہیے ہوں گے اور ان کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ جب کلاس روم مینجمنٹ کا مطلب ہے وہ عمل، وہ پروسیس جس کے ذریعے ہم اپنے جو ٹیچنگ لرننگ کے جو آبجیکٹیوز ہیں، انسٹرکشنل آبجیکٹیوز ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ بہتر کر سکیں، کلاس روم کے جو پرابلم ہے ان کو کم سے کم کر سکیں، اور ٹیچنگ اور لرننگ کے پروسیس کو زیادہ بہتر کر سکیں، تو وہ جو جتنے عمل ہوں گے وہ کلاس روم مینجمنٹ ہوگی۔ اب ٹائپ آف کلاس روم پرابلمز اینڈ دیئر سولوشن، یعنی کلاس روم میں کون سے پرابلم ہوتے ہیں اور ہم ان کو سالو کیسے کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے پرابلم کیا ہے بچوں کے لرننگ کے پرابلمز ہوتے ہیں، کچھ اسپیس کے پرابلمز ہوتے ہیں، کچھ کلاس روم کلائمیٹ کے پرابلم ہوتے ہیں، کچھ جو ہے نا ٹیچر کی طرف سے پرابلم ہوتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ کی طرف سے پرابلم ہوتے ہیں، کچھ میڈیا کے پرابلمز ہوتے ہیں جو ایویئرز استعمال کرتے ہیں ان کے پرابلمز ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہم نے بات کی ہے اور ان کو کیسے سالو کرنا ہے۔ پھر پونشمنٹ کی ہم نے بات کی ہے۔ پونشمنٹ سے مراد ہماری صرف یہ ہے کہ جی ہم بچے کو سزا دیں، سزا سے یہ مراد صرف جسمانی سزا نہیں ہے، اسے کارپورل پونشمنٹ کہتے ہیں، فزیکل ہراسمنٹ یا فزیکل پونشمنٹ کہتے ہیں، یہ اس کی اجازت آج کل بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ یعنی ایک آفینس ہے، ایک جرم ہے، ایک کرائم ہے کہ ہم بچے کو فزیکلی کوئی سزا دیتے ہیں، جیسے ہم اس کے کان مروڑ دیے، اس کے کان کھینچ دیے، اسے تھپڑ مار دیا، اس کو ڈنڈا مار دیا، اس کو مرغا بنا دیا، یہ سارے سزائیں جو ہیں فزیکل پونشمنٹس ہیں، یہ یعنی جرم ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور آج کل نعرہ ہے مار نہیں پیار، لیکن یہ پرانا سسٹم ہوتا تھا جب ہم کہتے تھے کہ اسپیئر دا راڈ اینڈ اسپائل دا چائلڈ، کہ آپ ڈنڈا چھوڑیں گے تو بچے کو تباہ کر دیں گے،
ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ پنشمنٹ کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جسمانی سزا. پنشمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے سے کوئی ایسی چیز لے لیں واپس جو وہ کرنے کا شوقین ہے. کوئی ایکٹیویٹی آپ کر رہے ہیں اور وہ بچہ شرارت کر رہا ہے بار بار, آپ اس ایکٹیویٹی میں سے بچے کو وقتی طور پہ نکال دیں. آپ اس کو کہیں کہ آپ یہ ایکٹیویٹی نہیں کریں گے, تو وہ کرنے کو چاہتا ہے لیکن آپ اسے روک لیتے ہیں, یہ سزا ہے اس کی. اسی طرح اگر آپ کوئی ایسی سرگرمی کروا رہے ہیں, کوئی گیم ہے یا کوئی اور کسی ٹور پہ جا رہے ہیں یا اور اس طرح کا کوئی اور بچہ جو ہے اس میں شرارت کر رہا ہے, تو آپ اس سے وہ سہولت واپس لے لیں. یہ ایکٹیویٹی یہ جو ہے اسے پنشمنٹ کہتے ہیں. یعنی کسی سے وہ سہولت جو وہ انجوائے کرنا چاہ رہا ہے وہ واپس لے لیں. تو مختلف اس کے طریقے ہیں. اس کے ماحول کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. بچہ جہاں بیٹھا ہوا ہے اس جگہ سے جہاں وہ پسند کرتا ہے بیٹھنا وہاں سے اسے ہٹا دیں. وہ بچہ جو ہے وہ, یہ بھی ایک سزا ہے. بچہ بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو کھڑا کر دیں, یہ بھی ایک سزا ہے. بچہ جو ہے وہ اس کو ٹیچنگ لرننگ کا جو پروسیس ہے اس سے الگ کر دیں. کلاس روم کے اندر ہمارے پاس ایک ڈسٹ بن ہوتی ہے جس میں ہم کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں. ایک ہمارے پاس جو ہے وہ سن بن بھی ہونی چاہیے. یعنی کلاس میں ایک ایسا کونا ہو جہاں بچہ شرارت کرے یا کام نہیں کیا تو اس بچے کو وہاں بھیج دیں. اسی طرح جو ہے ایکسٹرا کام بعض اوقات دیتے ہیں, یہ بھی پنشمنٹ ہے کہ آپ اس کو بار بار لکھو اور اس کو بہتر کرو. یہ مختلف اس کے طریقے ہیں. پھر کلاس روم کا ایک کلائمیٹ ہوتا ہے, یعنی موسم ہوتا ہے کلاس روم کا. اور کلاس روم کلائمیٹ جو ہے وہ اس کے 3 عام طور پہ پہلو ہوتے ہیں. ایک فزیکل ہوتا ہے, یعنی فزیکل اس کا فرنیچر ہے, اس کے کمرہ ہے, اس کا فرش ہے, اس کی چھت ہے, وہ لائٹ ہے, ساؤنڈ ہے, یہ کلائمیٹ ہے, یہ اچھا ہونا چاہیے. اور دوسرا جو ہے جو کلائمیٹ کا دوسرا جو ایلیمنٹ ہے دیٹ از سوشل ایلیمنٹ. سوشل ایلیمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کی اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے تعلقات کیسے ہیں, اسٹوڈنٹ اور اسٹوڈنٹ کے آپس میں تعلقات کیسے ہیں. بچے فرینڈلی ہیں, پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں, بچے کلاس میں خوش ہو کے آتے ہیں, بچے جو ہیں وہ کلاس روم میں ریلیکس ہوتے ہیں, انہیں وہ جو ٹیچر ہے اور اس کا خوف نہیں ہوتا, اور وہ بڑے اچھے طریقے سے اور خوشی سے وہ پڑھتے ہیں اور دوستی کے ماحول میں پڑھتے ہیں. ان کو ڈر اور خوف کا وہ عمل ان پہ نہیں ہوتا. تو یہ ہے سوشل کلائمیٹ. تیسرا جو کلائمیٹ ہے دیٹ از لرننگ یا اکیڈمک کلائمیٹ ہے کہ بچہ جو ہے فزیکلی کلائمیٹ بہت اچھا ہے, فرنیچر بہت اچھا ہے, ٹیمپریچر ہے, اور اس کے علاوہ یہ جو ساؤنڈ ہے اور لائٹ ہے یہ بہت اچھی ہے, معیاری ہے. لیکن پڑھنے اور پڑھانے کا عمل جو ہے وہ بھی, یعنی اس کے اندر سکھانے کا جو عمل ہے وہ بھی بہت اچھا ہونا چاہیے. اس کے اندر وہ ٹیکنالوجی موجود ہو جس سے بچے زیادہ سیکھیں, ایکٹیویٹی کے لیے جگہ ہو تاکہ بچے جو ہیں اچھے طریقے سے سیکھ سکیں. تو یہ 3 بڑے اہم اس کے اجزاء ہیں. نمبر 1 ہے فزیکل کلائمیٹ, نمبر 2 سوشل یا اسپرچول یا مارل کلائمیٹ, نمبر 3 جو ہے دیٹ از اکیڈمک یا لرننگ یا ٹیچنگ انوائرمنٹ ہے. تو یہ تینوں جب ایلیمنٹ اچھے ہوں گے, بہتر ہوں گے, تو کلاس روم کا موسم اچھا ہوگا, ماحول اچھا ہوگا, ٹیمپریچر اچھا ہوگا. اس سے بچے کا سیکھنے کا عمل بہتر ہوگا, ٹیچر بہتر طریقے سے سکھا پائیں گی, یعنی ٹیچر تھکیں گی نہیں اور ٹیچر بھی انجوائے کریں گی. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کی انجوائے یا بچوں کے تھکن کی بات ہی نہ کریں, بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ٹیچر جو ہیں ان کی بھی ہم بات کریں کہ ٹیچرز کو وہ سہولیات موجود ہوں, وہ ان کو تمام چیزیں میسر ہوں تاکہ وہ بہتر سے بہتر طریقے سے اور آسانی سے اور انجوائے کرتے ہوئے پڑھا سکیں. پھر آرگنائزیشنل اسپیکٹس آف کلاس روم مینجمنٹ ہیں کہ ہم کلاس روم کو کیسے آرگنائز کر سکتے ہیں, کیسے اس کو منظم کر سکتے ہیں, مختلف ایکٹیویٹیز کو, مختلف جو ریسورسز ہیں ان کو. پھر پرسنل ڈائمینشنز آف دا مینجمنٹ ہے کہ جو پرسنل سے مراد یہ ہے کہ جو ٹیچر کی شخصیت ہے, جو بچوں کی شخصیت ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کلاس روم کو مینیج کرتے ہیں. اور ہمیں کلاس روم کو مینیج کرتے ہوئے ہمیں کچھ خیال رکھنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ فرینڈلی, لیکن اتنا فرینڈلی بھی نہیں کہ بچے ہمارے گود کے ہمارے سر کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائیں, بلکہ بچوں کو پتہ ہو کہ یہ سرکل ہے اور اس سرکل سے اندر ہم میڈم یا سر ہیں, ان سے آگے نہیں جا سکتے. تو ہمیں بچوں کو یعنی ایسا ریلیکس ماحول دینا چاہیے تاکہ بچے پوچھ سکیں, ان کو اگر کوئی مشکل ہو, اگر ان کو کوئی مسئلہ ہو, اگر ان کو پرابلم ہو تو وہ شیئر کر سکیں. اور اس کے بعد جو کلاس روم مینجمنٹ کا ہے کہ جو اکوپمنٹ اور مٹیریل کلاس روم میں ہے, بکس ہیں اور سائنس کا سامان ہے اور مختلف جو چیزیں ہیں, چارٹس ہیں اور مختلف چیزیں جو ہیں, ان کو ہم اچھے طریقے سے مینیج کریں تاکہ وہ بہتر طریقے سے ان کو یوز کیا جا سکے. یونٹ 8 میں ہم نے میجرمنٹ اینڈ ایولیوشن پڑھا. یہ اسٹیٹ کا
اور یہ بہت اچھا جو ہے ایک یونٹ ہے جس میں ہم نے میئرمنٹ کا کنسیپٹ، کہ میئرمنٹ کیا ہوتی ہے، بچوں کی جو صلاحیت ہوتی ہے یا جو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے، جب اس کو نمبروں کی شکل میں ہم ٹیسٹ کے ذریعے ناپتے ہیں تو اسے میئرمنٹ کہتے ہیں۔ یعنی ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ میئرمنٹ کا ایک ٹول ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے جس کے ہم بچوں کی لرننگ کو چیک کرتے ہیں، اور اس میں کوئی نمبر ہمارے سامنے آتا ہے، 100 نمبر کا ہم نے ٹیسٹ لیا ہے تو اس میں سے 40 نمبر لیے ہیں، 50 لیے ہیں، 100 لیے ہیں، تو وہ ایک میئرمنٹ ہمارے پاس آ گئی ہے۔ ٹائپس آف ٹیسٹ کی ہم نے بات کی ہے، یہ دو طرح کے زیادہ ہم نے کہا تھا، ایک جو ہے وہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ بہت معیاری قسم کے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ٹیچر میڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ پھر ٹیسٹ کی کچھ اور قسمیں بھی ہوتی ہیں، سبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہیں، آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہیں، پھر ٹیسٹ بیٹریز ہوتی ہیں۔ پھر ٹیسٹ جو ہے نا مختلف ٹائپس کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے، مختلف ٹریڈس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، ایٹیچیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ اچیومنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں مختلف قسم کے۔ تو زیادہ تر جو ٹیسٹ لیے جاتے ہیں ہم کلاس میں لیتے ہیں، یا جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اچیومنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن سائیکالوجیکل ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، پرسنالٹی کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، تو مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ان کو استعمال کرنے کے لیے، ٹیسٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کون سے آبجیکٹیو ہم نے چیک کرنا ہے، کون سا جو سبجیکٹ ایریا ہے، کنٹینٹ ایریا ہے، اس کو کور کرنا ہے، اور پھر اس کو بعد ٹیسٹ جو ہے اس کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں، ایک ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن ہوتا ہے وہ بناتے ہیں کہ ہم نے اب اس کے جو ہے نالج کے متعلق، یعنی یاد یا ریممبری کے متعلق کتنے ہم نے آئٹم رکھنے ہیں، انڈرسٹینڈنگ سے متعلق کتنے رکھنے ہیں، اسی طرح اپلیکیشن یعنی بچے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے متعلق ہم نے کتنے رکھنے ہیں، اسی طرح انالیسس سے متعلق ہم نے کتنے آئٹم رکھنے ہیں، اور پھر ایویلویشن یعنی کوئی چیز تحقیق ہے، کوئی چیز بچہ بنا رہا ہے، کوئی کریٹیوٹی سے متعلق کتنے ہم نے آئٹم رکھنے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ٹرکی قسم کا اور فنی قسم کا کام ہے۔ ٹیسٹ جو ہم بناتے ہیں ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بنانا ہوتا ہے۔ ہم ایسے ٹیسٹ بنا رہے ہوتے ہیں جو صرف یادداشت کو چیک کرتا ہے، ایسا ٹیسٹ نہیں ہوتے۔ تو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ معیاری ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ 50 لاکھ بچوں کے اوپر ایک ایک آئٹم ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو پھر ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے، اور تب اس کو ایک ٹیسٹ جو ہے اس میں رکھا جاتا ہے، اور وہ ایک اسٹینڈرڈائزڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کے تحت وہ ٹیسٹ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اور پھر میئرنگ اچیومنٹ ان ایلیمنٹری لیول، یعنی جو بچوں کی جو اچیومنٹ ہے، اکیڈمک اچیومنٹ خاص طور پہ، وہ ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر ہم وہ انسٹرومنٹ یعنی میئرنگ ٹولز یا ٹیسٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور کسی بھی ایک اچھے ٹیسٹ کے اندر ہم نے کہا تھا کہ کم از کم دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے کہ وہ ٹیسٹ ویلڈ ہو، ویلیڈیٹی ہے، اور اس کی مثال میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ویلڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے یہ چیز چیک کرنی ہے وہ چیز ہی چیک کرے۔ یعنی اس کی مثال یہ دی تھی کہ ویٹ مشین ہے، تو ویٹ مشین جو ہے وہ ویلڈ ہے ویٹ کرنے کے لیے۔ ویٹ مشین سے ہم کسی بچے کی لمبائی نہیں معلوم کر سکتے، وہ اس کے لیے ویلڈ نہیں ہے۔ میٹر ہارڈ ہے یا انچی ٹیپ ہے یا میٹر ہے، یہ لمبائی کے لیے یہ جو انسٹرومنٹ ہے یہ ویلڈ ہے۔ اگر ہم اسے ویٹ معلوم کریں گے تو یہ ویلڈ نہیں ہے۔ اسی طرح ٹیمپریچر اگر معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے ویلڈ انسٹرومنٹ جو ہے تھرمامیٹر ہے۔ تو جو چیز ہم چیک کر رہے ہیں، اگر ہم بچے کی اچیومنٹ ٹیسٹ کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ بچے نے میتھ میں، اور خاص طور پہ میتھ میں کس چیز کو، ریممبرنگ کو یا انڈرسٹینڈنگ کو یا اپلیکیشن کو، کس چیز کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے وہ جو ٹیسٹ ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے۔ وہ وہی چیز چیک کرے، وہی چیز ٹیسٹ کرے جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ اور دوسری اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے، جو خصوصیت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ریلائبلٹی، یعنی وہ جو ٹیسٹ ہے وہ ریلائبل ہو۔ یہ نہیں کہ ایک وقت میں وہ جو ہے وہ جواب کچھ اور دے اور دوسرے میں معیار کچھ اور دے۔ ایک بچہ جو ایک ٹیسٹ میں ٹاپ کر رہا تھا، اسی طرح کا ہم نے ٹیسٹ جو ہے وہ دوبارہ لیا تو وہ بچہ جو ہے فیل ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ٹیسٹ اس کا مطلب ویلڈ نہیں، یہ اس کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے، ریلائبلٹی نہیں ہے۔ تو اگر وہ ٹیسٹ کے جو رزلٹ کنسسٹنٹ ہوں تو اٹ مینس کہ وہ ٹیسٹ ریلائبل ہے۔ ایسی گاڑی جو کبھی رکتی ہے اور کبھی چلتی ہے اور کبھی سٹارٹ ہوتی ہے کبھی نہیں سٹارٹ ہوتی، وہ ریلائبل نہیں ہوتی۔ ایسی گھڑی جو کبھی آگے جاتی ہے کبھی پیچھے جاتی ہے، وہ ریلائبل نہیں ہوتی۔ تو ٹیسٹ ہے یا ٹیسٹ انسٹرومنٹ ہے، یہ ریلائبل ہونا چاہیے، اس کے جو رزلٹ ہیں وہ کنسسٹنٹ ہوں، اور ان میں اتنی زیادہ تبدیلی نہ آئے کہ بالکل ہی جو کسی بچے کے بارے میں جو ہم اس کا رزلٹ نکالیں وہ بالکل ہی خراب نکلے۔
پھر میئرنگ اچیومنٹ ان ایلیمنٹری لیول ہم نے بات کی ہے. پھر اسٹیٹسٹیکل کمپیوٹیشن کی ہم نے بات کی ہے. اس میں ہم نے بات کی ہے فریکوینسی کی, اور فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کا مطلب ہے کہ جو سکور ہوتا ہے وہ کتنی دفعہ کوئی آیا ہے. فرض کرے کہ ہمارے کلاس میں کچھ 10 بچے ہیں, تو اس میں سے ہم نے کوئی ٹیسٹ لیا ہے, تو 10 میں سے جو 100 نمبر کا جو ٹیسٹ ہے تو اس میں سے 90 مارکس کتنے بچوں نے لیے ہیں؟ ایک نے لیے ہیں, 2 نے لیے ہیں, تو یہ 1 یا 2 جو ہوگی یہ فریکوینسی ہوگی. اسی طرح اگر 70 نمبر لیے ہیں تو 4 بچوں نے لیے ہیں, تو یہ 4 جو ہے یا 4 اس کی فریکوینسی ہوگی. یعنی کوئی واقعہ کتنی دفعہ ہوا ہے اسے فریکوینسی کہتے ہیں. تو یہ فریکوینسی جو ہوتی ہے ڈسٹریبیوشن اس کی کیا ہے, اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک رینج ہوتا ہے کہ جو کم سے کم جو ہے ویلیو اس کی, اور جو سب سے زیادہ ویلیو ہے اس کا جو فرق ہوتا ہے اسے رینج کہتے ہیں. اس طرح ہم نے میڈین کی بات, اس کی مین کی بات کی ہے. مین ایوریج ہوتا ہے جو درمیانی, یعنی میئر آف سینٹرل ٹینڈنسی کی بات ہم نے بات کی ہے. اس میں مین ہے جو ایوریج ہوتا ہے. اس طرح میڈین ہے, یہ وہ عدد ہوتا ہے کہ جس کے آدھے جو ہیں وہ جو فریکوینسیز ہوتی ہیں وہ اس سے زیادہ ہوتی ہیں اور آدھی اس سے کم ہوتی ہے, یعنی یہ درمیانی پوائنٹ ہوتا ہے. پھر ہم نے موڈ کی بات کی ہے. موڈ کہتے ہیں وہ فریکوینسی یا وہ عدد جو بار بار آ رہا ہو, یعنی زیادہ دفعہ آ رہا ہو, اسے موڈ کہتے ہیں. پھر میئر آف سینٹرل ٹینڈنسی کی ہم نے بات کی ہے کہ ہم ایوریج یا مین یا یہ میڈین وغیرہ کیسے نکالتے ہیں. پھر میئر آف ویریبلٹی ہم نے دیکھا ہے, اس میں رینج ہے, اس میں ویریئنس ہے, اس میں اسٹینڈرڈ ایویشن ہے, یہ ویریبلٹی ہم نکالتے ہیں. پرسنٹائل ہے. پرسنٹائل کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو ہے اس کے کتنے پرسنٹ ہے, اور اس طرح پرسنٹائل رینک ہے. پھر میئر آف ریلیشن شپ, کو ریلیشن شپ ہم نے اس کو پیئرسن اور دوسرے ہم نے ان کے بارے میں بات کی ہے. پھر ہم نے یونٹ 9 میں پرابلم آف ایلیمنٹری ایجوکیشن کی بات کی ہے. اس میں فیمیل ایجوکیشن ہے, پرابلم ہے. اس پہ ڈراپ آؤٹ ہے, یعنی بچے جو اسکول چھوڑ جاتے ہیں. پرائمری میں ہم نے کہا ہے کہ وہ چھوڑتے ہیں, اور سیکنڈری تک میٹرک تک پہنچتے تقریباً 72%, 72% بچے ایسے ہوتے ہیں اسکول چھوڑ جاتے ہیں. کریکولم کا مسئلہ ہے کہ ہمارا کریکولم ان لائن نہیں ہے ود سوسائٹی اور ڈیمانڈ اور اسٹوڈنٹ کی جو کمپیٹنسی ہے. اس میں میڈیم انسٹرکشن کی ہم نے بات کی ہے, اس کا پرابلم ہے. ہیلتھ اینڈ فیملی ایجوکیشن جو ہے اس کی بات ہم نے کی ہے کہ وہ ہمارے ہاں کم ہے. ایگزامینیشن سسٹم کے اندر ہمارے خرابیاں ہیں کہ ہمارا امتحانی نظام صرف یادداشت کو چیک کرتا ہے. پرائیویٹ اسکول جو ہے نا ان کی تعداد میں ہم نے پہلے ہی بات کی ہے کہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ٹیچر ٹریننگ جو ہوتی ہے اس کے مسائل ہیں. اس میں پری سروس ٹریننگ ہے, ان سروس ٹریننگ ہے, اور آن دا جاب ٹریننگ ہے, اس طرح انڈکشن ٹریننگ ہے. تو یہ ٹریننگ جو ہے اس طرح کے ادارے نہیں ہیں, خاص طور پر پرائیویٹ اسکولوں میں ٹیچرز کی ٹریننگ کا وہ معیار نہیں ہے, اور اس کے لیے کوئی خاص انتظام موجود نہیں ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے, وہ اس کو